فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اسی سلسلے میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی ایران میں موجود ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی، جس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن استحکام، مغربی ایشیا کی سیکیورٹی سے متعلق سفارتی کوششوں پر گفتگو کی۔ خیال رہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گزشتہ روز ایران کے دورے پر پہنچے تھے، جہاں ایران کا وزیر داخلہ سکندر مومنی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی ایران میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے ایران کی کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور امریکہ کے ساتھ جاری تنازعات میں کمی کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین روانہ۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ چین کے پہلے مرحلے میں ہانگزو روانہ ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر، وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ چین کے لیے روانہ ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم آج سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات، سیاسی روابط اور معاشی تعاون ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ہانگزو میں زیجیانگ صوبے کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات کریں گے، جبکہ وزیر اعظم کے دورہ چین میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ تنازع کے حل کے لیے چین نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفود سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے مابین تعاون کے فروغ کے لیے بزنس فورم، معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ مزید برآں شہباز شریف پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ سے متعلق تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ انتہائی افزودہ یورینیم واشنگٹن کے حوالے کرنا ناممکن ہے، اسماعیل بقائی نے۔ عرب میڈیا ٹی وی کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات میں توجہ مستقل جنگ بندی پر ہے، جوہری مسئلے سے متعلق اس مرحلے پر بات نہیں کی جا رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قطر کا وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات چیت کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے اختلافات گہرے ہیں، سفارتکاری میں وقت لگتا ہے، مذاکرات میں پاکستان مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قبل ازیں ایک بیان میں اسماعیل بقائی کا مزید کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا چارٹر کسی خود مختار ملک پر حملے کا حق نہیں دیتا۔ فروری کے آخر میں ہونے والا امریکی اسرائیلی حملہ واضح جارحیت تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ اقوام متحدہ چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کو منمانے فیصلوں کی بنیاد پر طاقت استعمال کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون کی پاسداری کرنے والے ممالک خاموش نہ رہیں۔ عید الاضحیٰ پر منگل تا جمعہ 4 چھٹیوں کا اعلامیہ جاری۔ کے پی کے حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ کے لیے 4 چھٹیوں کا اعلان کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق صوبائی حکومت نے 26 سے 29 مئی تک چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وفاقی حکومت نے عید قرباں کے لیے 3 چھٹیوں کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پشاور وفاقی حکومت نے 3 چھٹیوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ عید الاضحیٰ پر منگل، بدھ اور جمعرات 26 سے 28 مئی تک 3 تعطیلات ہوں گی۔ بعد ازاں سندھ حکومت نے بھی عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کیا، جس کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں سرکاری طور پر عید کی 4 تعطیلات ہوں گی۔ یہ چھٹیاں 26 مئی سے 29 مئی تک ہوں گی۔ علاوہ ازیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی عید الاضحیٰ پر 3 روزہ تعطیلات کا اعلان کیا ہے، جو 26 تا 28 مئی منگل تا جمعرات ہوں گی۔ اس حوالے سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ان تاریخوں کے دوران بینک کے تمام دفاتر میں کاروباری اور دفتری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ برِ صغیر کے عظیم پہلوان غلام حسین المعروف گاما کی 66ویں برسی۔ گاما پہلوان کو اپنی غیر معمولی طاقت، تکنیک اور ناقابل شکست ریکارڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام حاصل رہا۔ غلام حسین المعروف گاما پہلوان 22 مئی 1878 کو بھارتی شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے انہوں نے کشتی کے فن میں غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور بہت جلد برِ صغیر کے بہترین پہلوانوں میں شمار ہونے لگے۔ 1910 میں لندن میں منعقد ہونے والے مقابلے میں انہوں نے امریکی پہلوان زبیسکو کو شکست دے کر عالمی سطح پر اپنی دھاک بٹھائی اور رستم زمان کا خطاب حاصل کیا۔ گاما پہلوان کا شمار دنیا کے ان چند پہلوانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے طویل 52 سالہ کیریئر میں کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا۔ ان کی طاقت اور تکنیک کو آج بھی کشتی کی تاریخ کا سنہری باب قرار دیا جاتا ہے۔